ابھی ایک خاتون کا اسمبلی میں ایک تقریر آئی ہے، یہ مدر ملک بینک جو چل رہا ہے نا، اس پہ مفتی تقی عثمانی صاحب کے فتووں کا ہمارے سیکولر طبقہ بہت مذاق اڑا رہا ہے۔ حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب نے فتویٰ دیا ہے نا کہ یہ مدر ملک بینک حرام ہے، اسلام میں جائز نہیں ہے، تو اس فتوے کا لبرل اور سیکولر طبقہ بہت زیادہ مذاق اڑا رہا ہے اور کہہ رہے ہیں تقی عثمانی سے برے الفاظ سے یاد کر رہے ہیں کہ یہ مولوی کبھی بھی ملک کو ترقی کرنے نہیں دیں گے، اس طرح کے الفاظ ہیں ان کے۔ یہ مولوی ملک کو ترقی نہیں، بھائی یہ بچوں کو فائدہ ہو رہا ہے، پوری دنیا میں یہ خواتین کے دودھ خشک ڈبوں میں ملتے ہیں، اس سے بچوں کو فائدہ ہوتا ہے، یہ مولوی ہمیشہ فتوے دے کے آپ کو ترقی میں پیچھے کر دیتے ہیں، بہت مذاق اڑایا جا رہا ہے۔ حالانکہ مفتی تقی عثمانی صاحب نے یہ کہا ہے کہ ہم دودھ پلانے کے خلاف نہیں ہیں، اس سے جو رشتوں میں کنفیوژن پیدا ہوگی پہلے اس کو حل کریں، آپ اس کو حل کریں۔ نادرا کے پاس اگر اتنا مضبوط ریکارڈ ہے کہ کس کا دودھ کس بچے کو پلایا گیا، پورا ریکارڈ رکھتے ہو تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، ہم دودھ پلانے کے خلاف نہیں ہیں، ہم اس کے خلاف ہیں کہ آپ کے پاس کوئی سسٹم ہے، جب تک نہیں ہے تو پھر نہیں ہے، پھر جائز نہیں ہے۔ تو ہمارا سیکولر طبقہ پتہ ہے کیا کہہ رہا ہے، یہ مفتیوں کے فتووں سے ہمیشہ اس سے جان چھڑاؤ، اب تو یہ نہ ادھر کے نہ ادھر کے۔ میں سیکولر لبرل طبقے سے کہتا ہوں آپ ایک دفعہ مذہب سے جان چھڑا لو تسلی سے، یہ ڈرامے بازی چھوڑ دو۔ آپ انگریز منافق نہیں ہے، اس نے جب مذہب کو اپنی سوسائٹی سے نکالا تو بالکل نکال دیا اس نے، اس کی نظر میں نکاح میں زنا میں کوئی فرق بولو نہیں ہے۔ آپ کیوں ڈرامے بازی کر رہے ہو یار؟ جنازے بھی آپ پڑھوا رہے ہو، مسلمانوں کے قبرستان میں بھی آپ دفن ہو رہے ہو، اور آپ جو ہے نکاح کے بھی قائل ہو۔ آپ زنا بولو، یہ نکاح مولویوں کی بنائی ہوئی ٹینشن ہے، کوئی نکاح بھی کا نہیں ہونا چاہیے، سارے گدھے گھوڑے کتے بلوں کی طرح زندگی گزارو، ایک طرف ہو جاؤ آپ۔ انگریز کہتا ہے مادی ترقی مادی ترقی مادی ترقی، وہ کہتا ہے مذہب کا سوسائٹی میں کوئی حصہ نہیں ہے، نجی معاملہ ہے، جس نے مذہب پہ چلنا ہے چلے، ہمیں اس سے کوئی لین دین نہیں۔ لیکن اس نے ایک چیز کو فوکس کیا، وہ کیا ہے؟ ترقی۔ آپ ایک ہی چیز کو پھر فوکس کرو، آپ بولو ہم نے بھی چاند پہ پہنچنا ہے، مریخ پہ پہنچنا ہے، ہمیں اب اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ بچہ ماں کی قدموں میں جنت تلاش کرے، باپ کے قدموں میں جنت تلاش کرے۔ انگریزوں کو اس سے کوئی غرض ہے؟ بولو نا۔ آپ بڈھے ہاؤس بناؤ اور اپنی اولادوں کو وصیت کرو، بیٹا 60 سال کا ہو جاؤں نا تو مجھے باپ نہیں سمجھنا۔ انگریز اپنے باپ کو باپ نہیں سمجھتا ہے، اس کی مرضی ہے، کچھ سمجھتے بھی ہیں لیکن اس کا آپشنل ہے، یہ سمجھے نہیں سمجھے، ماں سے محبت کرے نہیں کرے، تو بیٹا اولڈ ہاؤس میں انگریزوں کی طرح مجھے جمع کرا دینا۔ پھر آپ بولو وراثت کچھ بھی نہیں ہے، کیونکہ وراثت تو مفتیوں کے فتوے ہیں جو قرآن سے دیکھ کے انہوں نے دیے ہیں۔ آپ بولو کوئی وراثت نہیں، میں مروں گا میری مرضی، میں جس کو چاہے دوں۔ اسلام تو پرمیشن نہیں دے رہا آپ کو، اسلام آپ کو پرمیشن دے رہا ہے کہ اولاد کو وراثت سے محروم کر دو؟ بولو نا، نہیں، پر اسلام تو کہہ رہا ہے اگر وصیت کی بھی ہے تو بھی غلط ہے، وہ نافذ ہی نہیں ہوگی۔ آپ بولو نہ مجھے باپ سے وراثت چاہیے، نہ مجھے ماں سے وراثت چاہیے، نہ مجھے اولاد کو وراثت دینی ہے، کوئی رشتہ نہیں ہے ہمارا۔ بیوی کو جا کے بول دو نکاح طلاق کا سارا سیٹ اپ کیا ہے؟ غلط ہے، میں 3 طلاقیں دوں 15 طلاقیں دوں کوئی نہیں بھائی۔ گورے کے یہاں تو کورٹ مانتی ہے طلاق ہوتی ہے، نہیں مانتی تو طلاق نہیں ہوتی، اور گوروں کے یہاں پھر میوچل انڈرسٹینڈنگ سے اگر دونوں ساتھ رہ رہے ہیں تو رہیں، نہیں رہ رہے تو وہ وسیم سے بھی سلام دعا کر سکتی ہے۔ ایسے ہوتے ہیں بہت سارے، شادی ادھر ہوئی اسلام دعا، ان کے یہاں کوئی تھوڑی بہت پلنٹی ولنٹی لگتی ہے، تھوڑا بہت چانٹے مانٹے ایک آدھ جیل میں لگتے ہیں، اس سے زیادہ کوئی سزا نہیں۔ 50 روپے جرمانہ تھا انگریز کے دور میں، اگر آپ کی بیوی کا کسی اور سے ریلیشن ہو گیا تو 50 روپے وہ ریلیشن والا شوہر کو دے گا۔ اب انہوں نے وہ 50 روپے بھی ختم کر دیا ہے، ٹھیک ہے نا۔ ایک طرف ہو جاؤ، یہ بیچ میں لٹکے مت رہو۔ اگر مذہب کو فالو کرنا ہے نا تو پھر پراپر فالو کرو، مفتیوں کے فتووں کو پھر ماننا پڑے گا۔ انگریزوں میں یہ دودھ کا نظام نہیں ہے کہ رضائی ماں کون ہے رضائی بہن کون ہے، ان کے ہاں تو ابھی تھوڑے دنوں میں قانون بنے گا سگی بہن سے بھی نکاح جائز ہوگا۔ جن کم بختوں نے مردوں سے نکاح کو لیگل کر دیا ہے، ہومو سیکسولیٹی اور یہ جو اغلام بازی کو حلال کر دیا ہے، ان سے آپ کیا توقع کر رہے ہو؟ ابھی تھوڑا وہ لبرل پنے میں اور آگے جائیں گے، خدا کی قسم اس سوسائٹی میں ماں سے نکاح بھی لیگل ہوگا اور بہن سے ریلیشن بھی لیگل ہونے والا ہے۔ یہ ابھی تھوڑی ان میں غیرت باقی ہے تو بچے میں ہے، کیونکہ 1990 تک امریکہ میں یہ ہومو سیکسولیٹی کو، لڑکوں سے بدفعلی کو برا سمجھا جاتا تھا، لیکن اب اتنے لوگ کر گزرے ہیں کہ اب اس کو برا نہیں سمجھا جاتا، اب وہ پروموٹ کر رہے ہیں، بچوں کو سکھا رہے ہیں ہومو سیکسولیٹی اسکولوں میں۔ تو آپ بھی پھر اپنے بچوں کو لونڈے بازی سکھاؤ، آپ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ کیونکہ یہ تو قرآن کہہ رہا ہے لوط علیہ السلام کی قوم والا عمل حرام ہے، مفتیوں کے فتوے ہیں، یونائٹڈ نیشن کا تھوڑی فتویٰ ہے کہ یہ حرام ہے، بولو نا۔ ابے یونائٹڈ نیشن میں تو لیگل ہے یہ، بھائی لڑکا لڑکے کریں ان کی مرضی ہے، تو اپنے بچوں کو سکھاؤ بیٹا تمہیں وسیم پسند آئے تو مجھے بتانا، کسی اور کو جا کے نہ بتانا۔ آپ پورے ڈیش بن جاؤ نا، آپ جا کے پیڑے کھانے کے لیے اسلام کا سہارا لے رہے ہیں، اور جہاں آپ کی خواہشات کے خلاف اسلام جاتا ہے وہاں مولویوں کا مذاق اڑاتے ہیں کہ مولویوں کے فتووں کی وجہ سے ہم ترقی نہیں کر پا رہے۔ قطعاً مولوی آپ کو وہ ترقی نہیں کرنے دے گا جس ترقی کے بعد آپ میں گدھے اور گھوڑے اور کتے بلے میں فرق ختم ہو جائے۔ ہم ایسی ترقی پہ 100 دفعہ لعنت بھیجتے ہیں۔ ہم چاند پہ نہ جائیں، زمین پہ بیٹھ کے باپ کا احترام کر لینا اور ماں کے قدموں میں جنت تلاش کر لیں، یہ اس چاند پہ جانے سے خدا کی قسم کروڑا گنا بہتر ہے، جس میں جا کے بھی شراب پیے، آنے کے بعد بھی شراب پیے، صبح شام لڑکیوں سے زنا کرے اور لڑکوں سے ہومو سیکسولیٹی کو پروموٹ کرے۔ اس سے بہتر ہے اپنی جھگی میں گندے نالے پہ بیٹھا رہتا اور ان اخلاقی برائیوں کو اپنی سوسائٹی میں نہیں آنے دیتا، وہ غریب اچھا ہے اس سے۔